بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ آل ویورز، السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل سے خیرت سے ہوں گے. آئی ڈاکٹر انجینئر ماجد امین فرام پشاور پاکستان ویلکم یو ٹو مائی یوٹیوب چینل. پرانا نام چینل کا کچھ اور تھا، اب چینج کر دیا. یو کین سی میتھ اسٹارٹ فزکس. اسٹوڈنٹس آج ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں ا نیو چیپٹر کلاس 10th میں. دا نیم آف دا چیپٹر از پارشل فریکشن یا پارشل فریکشنز. ٹھیک اسٹوڈنٹس، تو چل اسٹارٹ کر لیتے ہیں. دو چیپٹرز میں آپ کو ریکارڈ کر چکا ہوں، دے رہا ہوں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں. پلے لسٹ اویلیبل ہے سارے کلاس 9 کے جتنے بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ کوارڈریٹک کا اور ایک ہے ویریشن، وہ آپ کو کمپلیٹ کر دیں. امید ہے میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. اب آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ ذرا اسٹڈی کریں. اسٹوڈنٹس یہ میں نے آپ کے سامنے بس آپ اس کو کہے کہ ایک ایکویژن لکھی ہے یا ایک ریلیشن لکھا ہے کہ اس سے اگر آپ یہ مائنس کریں گے تو یہ آئے گا. ٹھیک ہے، اب اس سے یہ بنانا تو بڑا آسان ہے. اگر میں آپ کو یہ دوں، سر اب آپ سنتے جائیں. انیشلی ان دونوں کو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو ایل سی ایم آ جائے گا، بیکاز نتھنگ از کامن ان دیز فیکٹرس. باقی یہ ملٹیپلائی ہوگا ادھر. باقی یو نو دا کانسیپٹ آف ایل سی ایم، اس میں نہیں جاتا. x+1. ٹھیک اسٹوڈنٹس، x+2 minus x-1 divided by اسٹوڈنٹس x+1 into x+2. x minus x کینسل ہوا، 2 سے 1 مائنس کیا تو 1 آیا. تو آپ نے دیکھا کہ we derived that result. اب دو کو ہم نے کمبائن کر کے ایک بنا دیا. ٹھیک ہے، تو اس عمل کو ہم اسٹوڈنٹس کہتے ہیں سمپلیفیکیشن یا چلے ایڈیشن کہیں. یہ آپ نے کیسے کیا؟ ایل سی ایم کے ذریعے کیا. اب جو ریورس پروسیس اب آپ کریں گے، اس سے جب آپ یہ بنائیں گے تو اس پروسیس کا نام ہے پارشل فریکشن. اسٹوڈنٹس ویسے ہی آج ایک 5 منٹ کا لیکچر ریکارڈ کرنے کا دل کر رہا تھا. کیوں؟ یہ چیپٹر میں نے آپ کو ڈیٹیل سے دیا ہے 1 سال پہلے. تو جی اب ہم یہ کیسے کرتے ہیں پارشل فریکشن؟ اس کو ہم ریشنل فریکشن بولتے ہیں، اس کو ہم ریشنل فریکشن بولتے ہیں. یہ بھی ریشنل فریکشن ہے، مگر اس پروسیس کا نام ہے دا پروسیس آف سپلٹنگ اے سنگل ریشنل فریکشن انٹو 2 اور مور ریشنل فریکشنز از کالڈ پارشل فریکشن. تو ہم یہ پھر کس طرح کرتے ہیں اس پر تو میں نے آپ کو 6 یا 5 جتنے بھی لیکچرز ہیں یہ میں آپ کو دے چکا ہوں. اسٹوڈنٹس یہ آپ لے لنک پورے پلے لسٹ آپ کلک کریں گے. اب اس کو میں نے لیکچر 1 دیا، مگر اس کی پہلی ویڈیو بھی لیکچر 1 ہے 2 بھی کافی پرانا ہے. جسٹ آپ کو میں یہ دینا چاہ رہا تھا کہ بس آپ کا وہ بس چیپٹر بھی نیا سٹارٹ ہو. اور وہ میں نے فرسٹ ایئر کے لیے ریکارڈ کیا تھا، مگر کانسیپٹ یہ ہے یہ چونکہ آپ کا فرسٹ ایئر میں استعمال ہوتا ہے، سیکنڈ ایئر میں استعمال ہوتا ہے، انٹیگریشن وغیرہ میں کافی استعمال ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس سپلٹنگ میں آپ کا فرسٹ ایئر میں مسلینس سیریز میں آپ کرتے ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوگا. تو آپ نے اچھے سے سیکھنا ہے اس کو اسٹوڈنٹس. اور میں نے آپ کو پوری پلے لسٹ کی لنک دی، وہاں سے جائیں آپ باری باری دیکھیں. یہ پر اس میں ہم مختلف کیسز ہے کہ ہم نے فیکٹرز کو دیکھنا ہے. یہ لینئر فیکٹرز ہو، ریپیٹڈ لینئر فیکٹرز ہو، ارریڈیوسیبل کوارڈریٹک اگر ہو، ریڈیوسیبل کوارڈریٹک اگر ہو. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کو ہم بولتے ہیں اسٹوڈنٹس لینئر فیکٹر یا ایک لینئر فیکٹر ہے یہ. اسٹوڈنٹس اب یہ کوارڈریٹک ہے مگر ریڈیوسیبل کوارڈریٹک ہے، اس کو ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں یعنی فیکٹرائزیشن کر سکتے ہیں. اب اگر یہ ہو تو اس کو ہم ارریڈیوسیبل مانتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ نہ کہیں سر جی کہ اس میں وہ آیوٹا وغیرہ انٹروڈیوس کر کے میں یہ لکھ دوں گا، اس کے فیکٹرز بنا دوں گا. آیوٹا میں جب آپ چاہتے ہیں تو وہ تو آف کورس اٹ مینز ناٹ پاسبل. تو اس کو ہم ارریڈیوسیبل بولتے ہیں، جن کو اگر آپ کرنا چاہیں تو آیوٹا میں جانا پڑے گا. اس آیوٹا انٹروڈیوس کرنے کے بغیر آپ اس کو فیکٹرائز نہیں کر سکتے، یا سمپل آپ کہیں جس کی فیکٹرائزیشن پاسبل نہ ہو. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو بس میں نے آپ کو صرف یہ بتانا تھا اس لیکچر میں. اسٹوڈنٹس آپ جائیں پورا لیکچر آپ دیکھیں، پورا چیپٹر، اور کوشچنز میں آئی گارنٹی یو کہ دیر ول بی نو پرابلم. تو کل جو میں ویڈیو ریکارڈ کروں گا اسٹوڈنٹس، اس میں ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں نیکسٹ چیپٹر، جو کہ اس کے بعد ہے میرے خیال سے. مائی سویٹ اسٹوڈنٹس یہ کیا ہے آپ کا نیکسٹ چیپٹر؟ اس کے بعد ہے سیٹس اینڈ فنکشنز، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو کل تک مجھے اجازت دے، اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.